بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وطن عزیز میں صورتحال ایک بڑے صوبے میں یعنی کہ پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے بہت دگرگوں ہیں، جہاں کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں پر حالیہ تاریخ میں وہ منظر نہیں دیکھے گئے جو کہ اس وقت دیکھے جا رہے ہیں۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ پیش گوئیاں ہیں کہ وہاں حالیہ تاریخ میں ایسے منظر نہیں دیکھے گئے جو کہ دیکھے جانے کا امکان ہے۔ ذرا آج کے پروگرام میں بات کریں گے اس میں کہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں کیا صورتحال ہے، کیا خدشات ہیں، کیا امکانات ہیں، اور اس کا یعنی اس صورتحال سے بچنے کا بھی کوئی حل ہے یا نہیں؟ آف کورس ہے، وہ کیا ہے اس میں بھی آگے جا کے بات کریں گے، لیکن کوئکلی ہم آغاز کرتے ہیں چونکہ آپ نے دیکھا ہے اس دوران سیالکوٹ میں ریکارڈ بارش ہوئی ہے۔ ایک عجب صورتحال ہے سیالکوٹ میں۔ ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے اور وہاں کے جو ریپرزینٹیٹو ہیں جو کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں یعنی کہ جناب خواجہ آصف صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آغاز کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے وسیم؟ اللہ کرم سے الحمدللہ۔ آئی ہوپ کہ کیا آپ کی طرف معاملہ اب کیا ہے، بہتر ہیں؟ اور اپیرنٹلی کیا لگ رہا ہے صورتحال دیکھ کے، یا جو بھی این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے وغیرہ بتا رہے ہیں، میٹ والے بتا رہے ہیں کہ دا ورسٹ از اوور اور اٹ از یٹ ٹو کم؟ دیکھیں وسیم، یہ رات کو جو صورتحال تھی نا وہ بہت زیادہ مخدوش تھی۔ صحیح ہے، بہت زیادہ مخدوش تھی کہ کنٹونمنٹ میں بھی جو ہے نا سڑکوں کے اوپر 4-4 فٹ پانی تھا، ہاں، اور شہر میں بعض جگہ جو ہے وہ ایک منزل جو ہے گھروں کی ڈوب چکی ہوئی تھی کئی علاقوں میں، اور جو ہے وہ شہر کے درمیان، شہر کے یہ نہیں کہ مضافات میں، شہر کے مضافات میں جو ہے وہ نالے جو ہے بکھرے ہوئے تھے۔ 2 نالے جو ہے بلکہ 3 نالے شہر میں سے گزرتے ہیں جو ایکچولی جموں سے آتے ہیں، اور وہاں سے یہ سارا پانی کا دوڑ لے کے آتے ہیں، اور ایک روٹین ہے کہ یہ برسات میں 3 دفعہ ان میں پانی آتا ہے۔ لیکن جس مقدار میں پانی اب آیا ہے، کیونکہ جموں میں بھی بڑی بارش ہوئی ہے، پھر یہاں جو ہے 350 کے قریب جو ہے ملی میٹر کل کی دن میں جو بارش ہوئی ہے اس نے جو ہے اس تباہی مچا دی ہے شہر میں بھی، شہر کے مضافات میں بھی۔ کچھ جو گاؤں ہیں وہ جو ان نالوں کے کناروں پہ بھی، ان گاؤں میں جو ہے اس وقت جایا نہیں جا سکتا، یعنی کہ آپ سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور سڑکوں کے اوپر پانی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اس کا بہاؤ ہے سڑکوں کے اوپر، جس میں جو ہے میں نے 1-2 جگہ جانے کی کوشش کی ہے گاڑی پہ پک اپ کی، حالانکہ نہیں میں جا سکا، لیکن خاصے علاقوں میں گیا ہوں۔ جانی نقصان ہوا یا ایویکویشن ہو گئی تھی ٹائملی؟ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن یہ کچھ ڈیڈ باڈیز جو ہے نا وہ بہ کے آئی ہیں ان نالوں کے اندر، اور وہ پرزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ بارڈر کے پاس سے آئی ہیں، وہ پاکستان میں جو ہے، کیونکہ ڈیتھس جو ہے رپورٹ نہیں ہوئی کہیں بھی، یعنی پاکستان کے مطابق کہ یہ جو سیالکوٹ ضلع میں کہیں کو ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی۔ وہ جو میں پوچھا تھا خواجہ صاحب کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، دا ورسٹ از اوور یا اٹ از یٹ ٹو کم؟ لیٹس ہوپ دا ورسٹ از اوور، لیکن اگر بارشیں جو ہے کیچمنٹ ایریے میں ہوتی ہیں، جموں میں ہوتی ہیں، کشمیر میں ہوتی ہیں، تو آبویسلی چناب میں بھی پانی آئے گا، راوی میں بھی پانی آئے گا، اور ساتھ یہ جو 5 نالے ہیں جو سیالکوٹ ضلع میں داخل ہوتے ہیں جموں سے، ان میں بھی آئے گا، اور ٹریڈیشنلی آتا ہے، یعنی ایک ان میں سے نالا جو ہے وہ میرے گھر سے کچھ 7-8 منٹ پیدل جو ہے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ چھونی کی طرف تو نہیں، میں چھونی میں رہتا ہوں، چھونی کی طرف تو 1-2 جگہ ہمارے یہاں پہ عسکری 2 ہے جو ہاؤسنگ کالونی ہے، اس کی ایک منزل لوگوں گھروں کی ڈوب چکی ہے، کاریں جو ہیں وہ پانی کے نیچے ہیں، پوری ڈوب چکی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ سر ایک جنرل امپریشن ہے ظاہر ہے خواجہ صاحب، اور آپ ایز اے ریلیونٹ پرسن، ایز اے ریسپانسبل پرسن، یو آر ان اے پوزیشن ٹو کنکلوڈ کہ بہرحال اس میں آبی جارحیت، آبی حملہ، شرارت والا معاملہ بہرحال ہے بھارت کی طرف سے؟ نہیں، میں I would not attribute this thing to any mischief. You don't have enough reasons to prove this? دو دفعہ انہوں نے ہمیں جو ایک وہ ہے جو پروٹوکول ہے اس کے تحت جو ہے ہمیں 2 دفعہ انہوں نے پری وارن کر دیا کہ جی پانی، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ وہ وارن کرتے ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے، بعض اوقات جو ہے وہ بالکل نیک آف دا ٹائم وارن کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے
وارننگ نہیں ان کے پاس ہوتی، لیکن وہ پانی جب ان کے پاس سے گزرتا ہے، پہاڑوں سے آتا ہے، تو وہ وارن کر دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ 2 دفعہ وارن انہوں نے کی ہے. ایٹ لیسٹ مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملتی کہ مسچف ہے کوئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان کے جب ڈیم بھرتے ہیں تو پانی ریلیز کرتے ہیں. اور پانی ریلیز کرتے وقت انہوں نے اس دفعہ ہمیں بتایا ہے کہ پانی ہم نے ریلیز کیا ہے. وہ ایک انڈرسٹینڈیبل، وہ جو ریلیز کرتے ہیں دے آر لیفٹ ود نو ادر آپشن بٹ ٹو ڈو دیٹ. آئی ایگری ود یو، جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا ڈیم بھر گیا ہے، تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ اگر ڈیم بھر جائے تو پانی تو ہم بھی ریلیز کرتے ہیں، منگلا سے بھی کرتے ہیں، تربیلا سے بھی کرتے ہیں، راول ڈیم سے بھی کرتے ہیں، سارے ڈیم سے ہم ریلیز کرتے ہیں. کیونکہ اگر نہ ریلیز کریں تو یا ارد گرد کے علاقے جو ہے زیر آب آ جائیں گے اور ڈیم کے جو اسٹرکچر ہے اس کو بھی خطرہ جو ہے لاحق ہو جائے گا. تو خاص صاحب ذرا بس ٹورڈز یہ تو بتائیں، چونکہ ابھی آپ کنفرم کریں، ہمیں یہ اطلاعات بھی آ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے یا سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اس کے آس پاس کا علاقہ، یہ تو لائک اٹ از کائنڈ آف ورسٹ افیکٹڈ کانسٹیٹوئنسی، یعنی سیالکوٹ کے یہ والے علاقے. تو ابھی نہیں، میں ایئرپورٹ میری نہیں، آئی نو آپ کی نہیں ہے، وہ تو بریگیڈیئر اسلم گھمن سمریال صاحب کی، یعنی میں جنرلی سیالکوٹ کی بات کر رہا ہوں. جی آئی مین دس از دا ورسٹ ہٹ ایریا. ہاں، سیالکوٹ کا یہ سیالکوٹ جو تحصیل ہے جس میں 2 کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ایک میری ہے اور ایک ارمغان سمانی صاحب کی. دے ہیو بین ورسٹ ہٹ. اور یہ اربن آبادی میں جو ہے نا بہت دیر کے بعد جو ہے نا اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے 1976 کے بعد، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 50 سال کے بعد. سو ہائی ٹائم، خیر صاحب آخری سوال، ہائی ٹائم کے اس چیز پر ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کر کے ماسٹر میں بنا کے آگے بڑھا جائے کہ یہ ڈیمز اور یہ سارے چکر ہونے چاہیے، یہ سارے معاملات ہونے چاہیے، اس پر کوئی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ یا اس طرح چیزیں ہو ہی نہیں پاتی ہیں. ہائی ٹائم بھی سوچا جائے اس سے پہلے کہ اور نقصانات ہوں. اس میں میرا ایک ویو ہے، یہ کوئی ریسنٹ فینومینا نہیں ہے، یہ ایک کئی سالوں سے، دہائیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو انکروچمنٹ ہے، جو آبی گزرگاہیں ہیں، واٹر ویز جو ہیں ہماری، ان میں انکروچمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. اور ان کی ڈیپتھ، ابھی میں یہ سیالکوٹ کے جو بالکل ہارٹ میں سے نالا گزرتا ہے، ایک جو ہے، میں کبھی جب جوان تھا ادھر نہاتا بھی تھا جا کے، تو وہ ادھر اس میں پورا تھا، اس کے جو سوراخ پل کے نیچے وہ بند ہو چکے ہوئے تھے آج بھی. لیکن وہاں پہ دونوں طرف جو ہے دکانیں، فیکٹریاں، ساتھ جو ہے کیمیکل کی فیکٹریاں، صابن کی فیکٹریاں جو اس میں کیمیکلز بھی پھینکتی ہیں، وہ اس پہ بریک ڈاؤن آج سے نہیں کئی سالوں سے بریک ڈاؤن ہے کہ ہمارے یہاں پہ لا انفورسمنٹ نہیں ہوتی. اگر ریور بینکس اور جو سٹریمز اور نالے جو ہیں ان کے بینکس کے اوپر انکروچمنٹ نہ ہو اور لا انفورسمنٹ ہو، لیکن اور یہ اوور صاحب یہ تو بڑا حل ہونے والا، یعنی یہ تو حل ہو جانے والا مسئلہ ہے اگر ولنگنس ہو اور ایک دفعہ طے کر لے. نہیں بالکل، یہ 3 دن کے اندر حل ہو جائے گا. آپ کب ہوگا اسٹیشن جو ہے لگے. اور یہاں میں سیالکوٹ میں 97 میں میاں شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے، ہم نے انکروچمنٹ ختم کیا اور اس وقت بھی انڈر وے ہے. ایک پروگرام جو ہے وہ ہمارے شہر میں اور دوسرے شہروں میں بھی اربن انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے لیے آلریڈی سروے. آر یو ان پوزیشن ٹو اشور کے بدامی صاحب نیکسٹ ایئر جب ہم ان دنوں میں بات کر رہے ہوں گے تو کم از کم یہ والا مسئلہ نہیں ہوگا، تب تک یہ تجاوزات ختم کر چکے ہوں گے ہم انشاءاللہ. میں ذاتی طور پہ جو ہے اس کے بڑا ملیٹنٹلی اس میں بلیو کرتا ہوں کہ سرکاری زمین جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غریب کی جورو کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہر بندہ جو ہے انکروچ کر لیتا ہے. تو یہ میں غلط سی مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ کہیں میں مجھے کرٹیسائز نہ لوگ کریں تو. لیکن یہ لوگ پروفیشنل لوگ ہیں ہمارے شہروں کے اندر، سارے پاکستان میں، جو طاق میں رہتے ہیں کہ سرکاری زمین پہ یا شاملاتوں کے اوپر یا مزاروں کی زمین کے اوپر یا اس قسم کی زمین کو جو ہے، جو دیکھتے ہیں کہ لاوارث ہوئی ہوئی ہے زمین، قبضہ کر لیتے ہیں. پھر ان سے قبضہ جو واگزار کرانا، اوقاف کی زمینیں جو ہیں وہ آپ سوچ نہیں سکتے، اوقاف کی پراپرٹی پروونشل اوقاف کی اور پراپرٹی جو ہے
اوقاف کی دکان کا 5,000 روپے کرایہ ہے، ساتھ جو دکان دوسری جو پرائیویٹ دکان جو ہے اس کا 60,000 روپے کرایہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی لوٹ مار ہے، یہ کتنی بڑی لوٹ مار۔ تو فیو انڈیویجولس کے کچھ ایکٹ کی وجہ سے پورا شہر سفر کرتا ہے نا، سو یو اشور کہ اگلے سال ان دنوں میں یہ اس سے پہلے معاملہ ہو چکا ہوگا؟ نہیں، کچھ ایکٹ کی وجہ سے اور کچھ جو ہے ایپتھی کی وجہ سے، کہ جو بے حسی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادتی ہو رہی ہے اور میں اس کو روکتا نہیں ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے 4 ووٹ خراب ہوں گے، میں کیوں پنگا لوں؟ صحیح ہے، میں نہیں کرتا۔ تو آپ نے ایشورنس دی۔ اینڈ ٹورڈز دی اینڈ خالد صاحب آپ سے بیان ایٹریبیوٹ ہوا ہے کہ سیالکوٹ کی تمام سڑکیں بہ گئیں، کرپشن کی حد ہو گئی ہے اور جو کام سیولینس کو کرنے تھے وہ فوج کر رہی ہے، بلدیاتی ادارے کہاں ہیں؟ یہ آپ کا صحیح بیان کہا آپ نے؟ جی میں نے یہ بالکل کہا ہے، اور یہ چیز جو ہے میں نے یہ آپ کو بھی ابھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پچھلے 25-30 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، 40 سال چل رہا ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے سال سوا سال جو 1.5 سال ہوا ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے آلریڈی سروے کر لی ہے انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے، اور میرا خیال ہے برسات کے بعد جو ہے انکروچمنٹ ہٹا دی جائیں گی۔ جو اربن جو ہماری ضروریات ہیں یا جو چیزیں جو ہے اربن پاپولیشن کو جو ہے پرابلم دے رہی ہیں، میری کانسٹیٹوئنسی زیادہ اربن ہے 80%، تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ جو ہے پچھلے سال 1.5 سال میں بہت امپروومنٹ ہوئی ہے، لیکن جتنے سالوں کی تباہی ہے وہ 6 مہینے یا سال میں تو نہیں ہے، اس کو درست کیا جائے۔ رائٹ، تھینک یو ویری مچ خالد صاحب، بہت شکریہ۔ خواجہ آصف کی سینئر وزیر ہے، وفاقی وزیر دفاع ہیں، اور وہ 2-3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا بالکل میں نے کہا ہے، میرے بیان میں صحیح منصوب ہے کہ جو کام سیولینس کے کرنے کے وہ فوج کر رہی ہے، بلدیاتی ادارے کہاں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سارے معاملے پہ بھارت کو، میرے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ میں بھارت کو ذمہ دار قرار دوں کہ انہوں نے جان کے کوئی آبی جارحیت کی، آبی حملہ کیا ہے، شرارت کی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ڈیم جب ان کے بھر جاتے ہیں تو کھول دیتے ہیں، دے آر لیفٹ ود نو ادر آپشن بٹ ٹو ڈو دس، اور کیا کریں گے، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، تو یہ کوئی آبی جارحیت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں وزیر دفاع پاکستان کے۔ تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نالوں پر تجاوزات، نالوں پر یعنی سرکاری زمینوں پر قبضہ، یہ سب کچھ ہے، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال سے پہلے یہ، اور کہتے ہیں 3 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، 72 آورز یہ سب ختم ہو سکتا ہے، سالویبل مسئلہ ہے یہ، اور اس کو ہم حل کریں گے۔ یہ 3 اہم باتیں انہوں نے کہا۔ ہم کوئکلی ذرا اپنے رپورٹرز کی طرف چلتے ہیں تاکہ تھوڑی سچویشن بھی دیکھیں۔ آج ہم نے کرتارپور کے مناظر دیکھے، 6 فٹ پانی، جو سکھوں کا جو مقدس ترین مقام ہے وہاں پہ بھی اور اس کے اطراف کے علاقے میں بھی۔ تو خواجہ نصیر ہے ہمارے ساتھ، وہاں سے کورسپونڈنٹ ہمارے عامر بٹ سے ذرا سیالکوٹ شہر کی، کیونکہ ایک ایریا خواجہ صاحب کے حصے میں آتا ہے جو ہم نے بتایا، دوسرا جو سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اطراف میں، وہ کہتے ہیں پاکستان کی ورسٹ افیکٹڈ کانسٹیٹوئنسی ہے۔ عامر بٹ سے پوچھیں گے، اور نذیر بھٹی صاحب راوی برج کے پاس ہیں، راوی سرٹنلی چین نہیں لکھ رہا ہے، اور راوی کے سارے معاملات آپ نے دیکھ لی کل سے کہ کیا ہو رہے ہیں۔ ذرا پہلے کوئکلی عامر بٹ صاحب آپ ہی بتا دیں، سیالکوٹ کا تم نے خواجہ آصف صاحب سے پوچھا، یہ سیالکوٹ ایئرپورٹ اور اس کے اطراف کے علاقے میں سنا ہے بہت زیادہ تباہی ہے، پورے پاکستان میں اس سے زیادہ تباہی کہیں نہیں ہوئی، کیا صورتحال ہے وہاں پہ عامر؟ عامر آپ کو آواز آ رہی ہے میری عامر بٹ صاحب؟ اگر نہیں آ رہی تو میں نذیر بھٹی صاحب سے ذرا راوی برج پہ جو موجود ہے ذرا راوی کی صورتحال پوچھوں۔ نذیر بھٹی صاحب سر۔ جی، راوی کی صورتحال یہ ہے کہ کل جو ہے یہاں پانی 56,000 کیوسک جو ہے وہ گزر رہا تھا ریلا، اور اس کی طغیانی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا گیا ہے۔ اس وقت 91,000 کیوسک پانی جو ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے، آلموسٹ ڈبل جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، جبکہ جسٹر کے مقام پر جو ہے وہ اس وقت ریلا جو ہے وہ 1,79,000 کیوسک پانی جو ہے وہ اس کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے، یعنی گریجولی کل، اور یہی پوزیشن جو ہے وہ کل 2,33,000 کیوسک تھا۔ آج دوپہر کے ٹائم پہ جو ہے وہ جو کیلکولیشنز جو فگرز آئیں محکمہ کی طرف سے، تو وہ جو ہے وہ 31,000 کم ہو گیا تھا، یعنی 2,02,000 جو ہے وہ ہو چکا ہوا تھا۔ تو اب یہ سطح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، انتظامیہ نے انتظامات اپنے مکمل کر لیے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب بھی یہاں آئی تھی، اور صوبائی وزراء جو ہے نا انہوں نے بھی یہاں وزٹ کیا، خواجہ سلمان رفیق تھے، بلال یاسین تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈی سی ڈی پی او اور چیف سیکرٹری انہوں نے بھی یہاں جو ہے وہ وزٹ کیا۔ سب کا یہ کہنا ہے کہ لاہور شہر کو کوئی اس طرح والے سے خطرہ جو ہے وہ نہیں ہے، البتہ جو ارد گرد کوئی علاقے جن سے افیکٹ ہو سکتے تھے ان کو جو ہے وہ وہاں سے انسانی انخلا جو ہے وہ کر لیا گیا، مویشی ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھر جو ہے وہ چھوڑ دیے ہیں، اور ابھی بھی جو کہیں اگر بھی ہیں تو اعلانات کروایا گیا مساجد میں، اسی طرح سے جو مقامی لیڈرز ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ اپنے محفوظ۔ نذیر صاحب تھینک یو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ راوی برج موجود ہے، لاہور شہر کو خطرہ
ایسا نہیں ہے. کل اس حوالے سے بھی پریشان کن خبریں آ رہی تھیں, اس لیے کہ پلیز ہمارے ساتھ رہیے. عامر بٹ صاحب, آپ کو آ رہی ہے میری آواز سیالکوٹ سے؟ عامر صاحب جی سر آ رہی ہے. سر پلیز بتائیے گا. عامر صاحب, میں نے سے پہلے یہ سوال کیا کہ سیالکوٹ کے جو کچھ علاقے ہیں خاص طور پہ ایئرپورٹ کے اطراف میں, اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے پاکستان کی سب سے زیادہ ورسٹ افیکٹڈ کانسٹیٹوئنسی وہ ہے. کیا صورتحال ہے ابھی وہاں پہ عامر صاحب؟ جی بالکل, یہ جو گزشتہ دو روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہوا تھا, اس نے طوفانی بارش نے سیالکوٹ کو پانی کر دیا ہے, اور ہر طرف سیالکوٹ اور تمام تحصیلوں میں, یہ سمڑیال کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں پہ ایئرپورٹ ہے اور یہ یہاں پہ ہر طرف پانی دکھائی دے رہا ہے. اور پانی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں سے 4 سے 5 فٹ پانی اس وقت نہیں جمع. اور شہریوں کے لیے اس وقت جو ہے نا انتہائی مشکلات پیدا ہو چکی ہیں. جو شہری ہیں وہ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہوئے ہیں. جو ضلعی انتظامیہ نے بڑے بڑے دعوے کر رکھے تھے, ان کی ناقص جو نکاسی آپ کی حکمت عملی ہے اور ناقص سیوریج سسٹم کی وجہ سے مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا ہے. نشیبی علاقے جو ہیں ان میں تو پانی پہلے بھی آ جاتا ہے, لیکن اس دفعہ جو پوش علاقے ہیں, جو شہر کے وسط میں علاقے واقع ہیں, وہاں بھی 4 سے 5 فٹ پانی جو ہے نا جمع ہو چکا ہوا ہے. اور اس وقت ان کی حکمت عملی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت بارش کو رکے ہوئے 4 سے 5 گھنٹے ہو چکے ہیں, لیکن اس وقت وہ کوئی ایک روڈ بھی وہ کلیئر نہیں کروا سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کینٹ جو کہ سب سے محفوظ علاقہ سمجھا جاتا تھا, وہاں پر اس وقت بھی 4 سے 5 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے. اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے جو اہلکار ہیں وہ ہمیں کہیں بھی متحرک دکھائی نہیں دے رہے, اور بڑے بڑے جو دعوے کیے گئے تھے وہ محض دعوے ہی ثابت ہو رہے ہیں. اور دیکھیں کہ سیالکوٹ میں جو بارش ہوئی ہے اس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے, 405 ملی میٹر بارش. یہ گزشتہ 50 سال سے 60 سال سے بھی اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی یہ بارش ہوئی ہے, جس نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج. آپ بڑی پریشان کن اطلاع بتا رہے ہیں سیالکوٹ سے. میں ذرا کوئکلی نارووال کی صورتحال ذرا پوچھوں خواجہ نصیر صاحب سے, پھر ذرا وہاں سے احسن اقبال صاحب کو بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بتائیں گے ذرا کہ نارووال کی کیا صورتحال ہے خواجہ صاحب؟ بالکل وسیم صاحب, اس وقت میں موجود ہوں نارنگ منڈی کے علاقے میں, اور یہ پوری کی پوری بیلٹ جو کہ نارووال, نارنگ منڈی, کالا خطائی روڈ, بدو ملی, کرتارپور, یہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. یہاں پر 2 جگہوں پر تو دریا نے باقاعدہ طور پہ جو بدو ملی کا علاقہ ہے رہا خاص, وہاں پر باقاعدہ طور پہ جو بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا پانی تھا اس نے بہت برے طریقے سے ہٹ کیا, جس میں درجنوں دیہات جو ہے وہ زیر آب ہے. اور یہ وہ پانی ہے جو کہ پہلے کرتارپور پہنچا, کرتارپور کے بعد یہ پانی سنجر کے علاقے میں آیا, اور اس کے بعد بدو ملی میں آیا. جبکہ دوسری طرف نارووال کے اندر جو 2 بڑے نالے ہیں, نالا ڈیک جو ہے, وہاں پر راوی سے آنے والے پانی نے برے طریقے سے اس علاقے کو متاثر کیا. تقریباً جہاں پر نارووال میں بھی درجنوں دیہات تھے وہ زیر آب آئے. اور اس میں سب سے جو خوفناک پہلو ہے کہ لوگوں کی ایویکیوشن کا کام جو ہے, لوگوں کے انخلاء کا کام جو ہے, وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ متعدد بار انہوں نے اپیلیں کی کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ دیں, لیکن لوگوں نے نہیں چھوڑا. اس وقت بھی نارووال کے بے شمار ایسے دیہات ہیں جن کے اندر شہری پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ بدو ملی کے بھی دیہاتوں کے اندر شہری جو ہے وہ دیہاتوں میں اندر پھنسے ہوئے ہیں. جبکہ دوسری جانب شہریوں کے یہ الزام لگانا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کسی قسم کا کوئی ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا, جبکہ جس وقت پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں اور ریسکیو کی ٹیمیں اور بالخصوص پاکستان آرمی, کیونکہ نارووال کے علاقے کو بھی پاکستان آرمی کے سپرد کیا گیا یہاں پہ ریسکیو آپریشن کے لیے, اس کے بعد لوگوں کو کچھ ریلیف کا جو ہے ریلیف ملا. اس وقت یہ تمام تر علاقہ جو ہے پانی کی شدت میں تھوڑی سی کمی آئی ہے, لیکن اس کے باوجود اس علاقے کے جو زیادہ علاقے ہیں وہ 6 سے 7 فٹ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں. جی اوکے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ تمام ہمارے کورسپونڈنٹس کا, بہت شکریہ جو دن بھر رپورٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کو ایئرپورٹ ساتھ دیتے رہیں گے. جناب احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ آف کورس وہاں کے نمائندے ہیں, پاکستان کے سینئر ریپرزینٹیو تو ہیں, سینئر وزیر تو ہیں فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو, لیکن وہاں کے نمائندے بھی ہیں احسن اقبال صاحب. سرکار بتائیے گا کیا صورتحال ہے احسن صاحب؟ نارووال کی جو رپورٹر جو بتا رہے ہیں کورسپونڈنٹ, وہ تو بڑی پریشان کن تصویر کھینچ رہے ہیں. جی دیکھیے, ہم نے تقریباً 1988 کے بعد ہائیسٹ فلڈ, اور یہ 1988 کی سطح پر ہی ہے, یہ ہائیسٹ ایور فلڈ ہے جس کا سامنا کر رہے ہیں. دریائے راوی میں 2,65,000 کیوسک کے قریب پانی کا ڈسچارج ہے. اسی طرح نالا ڈیک جو ہے جس میں 35,000 کیوسک ہائی فلڈ ہوتا تھا, وہاں پہ 1 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی گزرا ہے, اور اس سے ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ زیر آب آ گئی ہے. بہت انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے, لیکن جو ریسکیو ریلیف آپریشن ہوا سول ایڈمنسٹریشن کا, پاک فوج کا,
ریسکیو 1122 پولیس سب نے مل کے کیا. اس سے الحمدللہ کوئی زیادہ جانی نقصان سے ہم بچ گئے ہیں. جس سطح کے اوپر یہ سیلاب تھا خدشہ یہ تھا کہ کافی زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا, وہ ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن اب ہم جائزہ لے رہے ہیں جو نقصانات ہیں ان کا, لیکن ابھی پانی کی سطح برقرار ہے. اور مزید بلند ہونے کا خدشہ ہے کیا احسن صاحب, یا ورسٹ از اوور؟ نہیں, ابھی ایک اور ویو کا خطرہ ہے, اور جو اس میں اصل میں خطرناک بات ہے جو کہ خود مشرقی پنجاب سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ بھارت اس ڈیزاسٹر کو بھی ویپنائز کر رہا ہے, اور وہ پانی روک کے پانی کے ریلے پاکستان کی طرف پش کر رہا ہے, بجائے یہ کہ وہ گریجولی پانی کو سٹیبل طریقے سے ریلیز کرتا. وہ پانی کو سٹاپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ریلا پھینکتے ہیں. اور یہ اب وہ ایسٹ پنجاب سے بھی اس بات پہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ایک مین میڈ فلڈز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیے جا رہے ہیں, اور اس سے خود ان کے پنجاب کے علاقوں میں بھی نقصان ہو رہا ہے. بٹ ایسے صاحب ویری انٹرسٹنگلی ہم نے یہی بات جو ابھی آنریبل منسٹر آف ڈیفینس سے کی ہے خواجہ آصف صاحب سے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی فرینکلی آئی ہیو نو ریزن ٹو بلیم انڈیا آن دس, اور کہ میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ ایک آبی دہشت گردی یا آبی حملہ ہے. ان کے ڈیمز جب فل ہو جاتے ہیں تو پانی چھوڑنا پڑتا ہے بیکاز ظاہر ہے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو ہی ہیز اے ڈفرنٹ اوپینین آل ٹوگیدر. جی دیکھیے, یہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ خود مشرقی پنجاب کے لوگ اس کے اوپر اب بات کر رہے ہیں, اور اگر انڈس واٹر ٹریٹی کو ہندوستان جو ہے وہ ابینس میں نہ لاتا اور پاکستان انڈیا کے درمیان ایک ورکنگ لیول پہ انفارمیشن فلو ہوتا تو ہم شاید اس ڈیزاسٹر کو بہتر مینج کر سکتے. انہوں نے تو مطلع کیا, خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار مطلع کیا. ٹھیک ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت نہیں کیا, سفارتی ذرائع کے ذریعے کیا, لیکن خبر تو دی ہے. جی وہ ویگ انفارمیشن ہے, وہ ورکنگ لیول انفارمیشن نہیں جو کہ آپ کو مدد دے سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے لہریں آ رہی ہیں یقیناً اس میں اس بات کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ پانی کو جمع کر کے ریلا چھوڑ رہے ہیں. اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں وہاں پہ خود ایسٹ انڈیا کے اندر سے لوگوں کی سٹیٹمنٹس کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کیا گیا ہے اور دس از اے مین میڈ فلڈ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے علاوہ. اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو بھارت نے پانی کو بھی ویپنائز کیا ہے. تھینک یو سر, آئی ہوپ کہ صورتحال بہتر ہے. بہت شکریہ. انٹرسٹنگلی ہیز اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اوپینین ایز کمپیئر ٹو واٹ آنریبل ڈیفینس منسٹر واز سیئنگ. وہ کہتے ہیں ان کے پاس وہ کنفرم کر سکتے ہیں, بلکہ دوسری طرف یہ رائے ہے باقاعدہ کہ بھارت پانی کو جمع کر کے اور اس کے بعد یک بار چھوڑتا ہے تاکہ زیادہ نقصان ہو. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ہوا تھا, ورلڈ بینک کی ثالثی میں ہوا تھا, جو کہ اس وقت ابینس میں ہے, بھارت نے مطلع ضرور کیا پاکستان کو لیکن سفارتی ذرائع کے ذریعے مطلع کیا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اطلاع دینا یہ اتنا لیٹ ہے, یعنی اس اطلاع کا عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ایسے ہی کہ اطلاع دے دیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, ایک ایسے موقع پہ جب آپ اس اطلاع کا کچھ نہ کر سکے. کوئی یوزفل انفارمیشن نہیں ہے جو انڈیا کی طرف سے دی گئی اکارڈنگ ٹو احسن اقبال صاحب. ہم ذرا کوئکلی آگے بڑھتے ہوئے پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں. عرفان علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تھوڑا سا تجزیاتی رائے لینے کے لیے. جناب رؤف کلاسرا صاحب جن کا تعلق جنوبی پنجاب اور ان علاقوں سے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر ہم ذرا آگے بھی بڑھیں گے ذرا کچھ سیاسی حوالے سے بات کرنے کے لیے بھی. سر اگر عرفان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا, آپ ڈی جی پی ڈی ایم اے. میرا بڑا سیدھا سادہ سوال ہے جو میں باقی مہمانوں سے بھی کر رہا تھا, آپ معلومات کی بنیاد پہ بتا دیجیے جو کچھ سیلابی صورتحال رہی ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں. سر دا ورسٹ از اوور, یا ابھی اللہ نہ کرے اس بات کا خدشہ ہے کہ پچھلے 12-14 گھنٹوں میں جو مناظر دیکھے گئے اس سے زیادہ ہمیں سخت مناظر دیکھنے کو ملیں, اس کا امکان ہے یا نہیں؟ جو سب سے سخت مرحلہ تھا وہ گزر گیا ہے. سر تھینک یو ویری مچ اینڈ تھینکس فار ہیونگ می. اور دا ورسٹ از ناٹ یٹ اوور. اور ابھی اس وقت سر ہمارے پاس قادر آباد میں جو ہیڈ خانگی سے نیچے مقام ہے چناب کے اوپر, وہاں 9 لاکھ کیپیسٹی کے اگینسٹ 10,77,000 کا پانی وہ چلتا رہا ہے پچھلے 5 سے 7 گھنٹے. اور پوری ایڈمنسٹریشن, پروونشل ڈپارٹمنٹس, مشینری ساری اس وقت بہت زیادہ نہ صرف پریشانی میں بھی تھی, اور اب الحمدللہ ایز آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ 20,000 کیوسکس 6-7 گھنٹوں بعد اب کچھ کم ہوا. اور اس کا سر پرابلم کیا ہو رہا تھا کہ ہم نے رائٹ بینک کو آلریڈی بریچ کر دیا تھا, اور تقریباً 60,000 کیوسکس ہم نے ڈائیورٹ کر کے بریچ کر کے منڈی بہاؤدین والی سائڈ پہ یہ پانی چلا گیا تھا. لیکن اب ایٹ اسٹیک یہ تھا کہ 9 لاکھ کیوسک کی کیپیسٹی والے اس ہیڈ ورک سے جب 10,77,000 پانی گزر رہا تھا, تو اب ہمیں لیفٹ بینک سے یہ اس کا بریچ ہونے کا خطرہ تھا, جس کی وجہ سے حافظ آباد, چنیوٹ,
اور جو باقی ملک کا اضلاع تھے ان میں ہمیں خطرہ تھا کہ بہت زیادہ انڈیشن اور نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ جو 20,000 ریسیڈ ہوا تو شاید اللہ کرے یہ اسٹرکچر بھی بچ جائے. لیکن ابھی بھی میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ 9 لاکھ کے اگینسٹ 10,70,000 سے اب 20,000 کیوسک کم ہوا ہے تو اسٹل 1.5 لاکھ کیوسک پانی زیادہ جا رہا ہے. تو سر چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ورڈز از اپیرنٹلی ناٹ یٹ اوور، تو آپ کے اندازے میں جو بھی کیلکولیشن بتا رہی ہیں یہ سارا جو کرائسس ہے یہ اپنا پیک کب ٹچ کرے گا، اگلے کتنے گھنٹوں میں؟ سر بائی دا ٹائم کہ یہ جو 10,70,000 کا ریلا ہے، کیونکہ یہ 10,70,000 صرف قادر آباد کے مقام پہ حافظ آباد کے مقام کے پاس نہیں ہے، اس سے پیچھے بھی 10,33,000 کیوسک چل رہا ہے. سر یہ 10 لاکھ کیوسکس چناب کے لیے اور یہ خاص طور پہ قادر آباد پہ 10,70,000 یہ سنس انسیپشن آف دا کنٹری اتنا پانی کبھی نہیں آیا سر. اور اس لیے اس پانی کو جب تک یہ سیفلی، اور اب آگے جا کے اب جھنگ میں ہمیں پرابلم ہے کہ ترمو ہیڈ ورک کا ٹوٹل کیپیسٹی 8 لاکھ ہے اور یہ 10,70,000 نے جب وہاں پہنچنا ہے تو کہہ سکتے ہیں اگلے 12-24 گھنٹے، اگلے 48 گھنٹے کرٹیکل ہیں، بہت زیادہ. اللہ خیر کرے. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا وقت. پی ڈی ایم چاہ رہا تھا کچھ سارے کا سارا خاکہ منظرنامہ سامنے لیں اور کوئکلی اسی میں آگے بڑھتے ہوئے ذرا ایک تجزیاتی رائے کے لیے پھر سیاسی بات بھی کریں گے. جناب رؤف کلاسٹر صاحب آف کورس سینئر اینالسٹ. کلاسٹر صاحب آداب عرض، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سر فار ٹائم. عمیر نیازی صاحب ویلکم ٹو دا شو سر، رہنما پی ٹی آئی. آف کورس تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. کلاسٹر صاحب ابھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں نا، یہ ہماری کراچی سے شروع کریں تو سیالکوٹ یا پتہ نہیں کہاں ختم کریں، ہمارے تو مطلب پرابلمز بھی ختم وہ سیم ہے. کراچی میں بارش آتی ہے پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، اور جو وہ نالوں پہ جناب وہ غیر قانونی تجاوزات ہیں، نالے بھر جاتے ہیں، پانی فلو ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہے. ابھی اور کوئی الزام نہیں، کوئی اور نہیں، خود ڈیفینس منسٹر آنریبل یہ کہہ رہے تھے نا، اپریشیٹ کہ ایٹ لیسٹ وہ مان تو رہتے ہیں بات کو، کہتے ہیں 72 گھنٹے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو مین پرابلم ہے شہر کا وہ یہ کہ جناب وہ سرکاری زمین ہے، اس پہ کسی نے جو ہے وہ کچھ کھڑا کر دیا ہے، کوئی عمارت کا اسٹرکچر کھڑا کر دیا ہے یا کوئی نالا ہے تو وہاں تجاوزات ہیں. یہ تو مسئلے وہ جو حل ہو سکتے ہیں. تو ہم کب تک ڈیم بنتے نہیں ہیں، نالوں پہ تجاوزات بن جاتی ہیں، شہر کے شہر ڈوب جاتے ہیں، ہر سال وہی کہانی ہوتی ہے، کراچی ہو یا پنجاب ہو یا پورا پاکستان ہو. آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے پنجاب اور سندھ کی کتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے ایک نہر نکالنے پہ. جی جی جی، مظاہرے بیانات یہ وہ تھا، سڑکیں بلاک کر دیں، لڑائیاں جھگڑے پھڈے کہ پانی نہیں ہے جناب، ہم یہاں پہ پیاسے مر جائیں گے، ہماری یہاں خوش سالی ہو جائے گی. یہ کرائسس جو ہے آپ کے کانفیڈینس کا ذرا دیکھیں، اب اتنا پانی آ گیا کہ سنبھالا نہیں جا رہا. وہ آج وہی صدر پاکستان جو اس پہ یہ فائٹ کر رہے تھے کہ ہمارے حصے کا پانی جو ہے اس کو جناب کو ٹچ کر کے دکھائے، آج وہ فرما رہے تھے سندھ حکومت کو الرٹ کر رہے تھے کہ اتنا بڑا پانی کے ریلے آ رہے ہیں، انتظام کر لیں. سو یہ بد انتظامی ہے جو کرائسس آف کانفیڈینس ہے. تو پھر قوم کیوں روتی ہے؟ رونا تو نہیں چاہیے. نہ آپ ڈیم بننے دیتے ہیں، نہ کوئی یہاں پہ کوئی پانی کے ریزروائرز بننے دیتے ہیں، بات ہو تو آپ ملک توڑنے پہ خدا نخواستہ پہنچ جاتے ہیں. اتنا پانی اب آپ کے پاس ہے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. سو یہ جو ہماری ایک اور ہمارے حکمرانوں نے یہاں پہ ہماری بیوروکریسی ہو جو حکمران، انہوں نے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ یہ لوگ ہم سے ٹھیک نہیں ہوتے، ہم نے ان سے ووٹ لینے ہیں، ہم نے کسی بندے کو تنگ نہیں کرنا، ہم نے کسی کو ناراض نہیں کرنا. جناب جس کا جہاں دل چاہے جھونپڑی ڈال لے، گھر ڈال لے، ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لے، وہ سڑک نکال لے، وہ جناب اس کا اپنی نہر نکال لے یا نہ نکالے، تجاوزات کر لے. وہ اور کئی سیاسی مفادات آڑے آ جاتے ہیں کہ پھر اسی برادری سے انہی لوگوں سے ووٹ شوٹ بھی لینے آ گیا تو بس ٹھیک ہے اب چلو. اچھا اگلی بات یہ صرف یہاں تک بات نہیں ختم ہوتی. یہ جتنے بلڈرز ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ہاؤسنگ یہ سوسائٹیز کے مالکان ہیں، یہ فنڈ کرتے ہیں ان سیاستدانوں کو. یہ جو بڑے مظلوم اور یہ بن رہے ہوتے ہیں نا شو دے کے دیکھے ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ پولیس کو کرتے ہیں، یہ میڈیا کو کرتے ہیں، یہ آپ کو ہر طاقتور آدمی کو یہ سارے لوگ فنڈ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور پیچھے پیسہ لگتا ہے. ان کے الیکشن کمپینز میں ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کو گاڑیوں میں پیسہ دیتے ہیں، ساری اپروول لے کے دیتے ہیں. آپ لاہور سے نکلیں یا اسلام آباد تک آپ موٹر وے کے گرد دیکھتے ہیں، آپ کی سڑکیں غائب ہو گئی، آپ کی زرعی زمینیں غائب ہو گئی ہیں. اور ابھی آپ کو ریسنٹلی یاد ہوگا ابھی یہ عثمان بزدار صاحب کے دور میں وہاں 1.25 لاکھ ایکڑ یہ سینٹرل پنجاب کی سونا اگلتی زمین دریائے راوی کی وہ بلڈرز کو دے دی. 10 بلڈرز تھے جناب اور موسٹلی ڈونر تھے، ان کو دے دی کہ تم شہر آباد کرو کہ جہاں پہ آج کل پانی آئے کیونکہ راوی تو ہے نہیں. جب آپ کے حکمران یہ کام کریں گے، آپ کی بیوروکریسی مل جائے گی، آپ اپنے ڈونرز کو خوش کرنے کے لیے اپنے ملک کی تباہی کی بنیادیں رکھ دیں گے. روٹا مطلب کتنا بڑا پروجیکٹ تھا، اس کو سیل کیا گیا. ایون ہمارے عمران خان صاحب نے 2.5-3 ملین کی ویڈیو وہاں سے کی تھی.
مارکیٹ کے جیسے آپ کو یاد ہو نا ایک دور میں پیپسی کے اشتہار میں خان صاحب آ کے گفتگو کرتے تھے 2.5-3 منٹ انہوں نے روڈا پہ کی تو روڈا کے انہوں نے فضائل بتایا تھے کہ دریا راوی کو ختم کر کے نیا شہر بنانا کتنا ضروری ہے. جب اس طرح کے ہمارے مطلب سوچ ہوگی اپروچ ہوگی بیوروکریسی مل جائے گی سیاستدان میڈیا آپ میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ٹھیکیدار بلڈر پھر رونے بیٹھ جاتے ہیں. سب کا سب سے افسوسناک پہلو یہ کہ جو قدرت کی طرف سے وہ تو ہے لیکن اس میں سے اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ بہت بڑا حصہ ہے جو کہ مین میڈ ہے جس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں اپنی نااہلیہ کرپشن نہ کر کے. 100% یہ تو ہزاروں سال سے آپ کے رستے ہیں نا یہاں پہ ہزاروں سال سے چل رہے ہیں. یہ سارا مین میڈ ہے. انفارچونیٹلی بھر میں آتی ہوتی ہے آپ جا کے دریاؤں میں گھس جاتے ہیں وہاں پہ گھر بنا لیتے ہیں پلازے بن رہے ہیں نئے شہر بن رہے ہیں ملک کے وزیر اعظم بیوروکریسی آپ میں جھنڈے چوکے پھر رہے ہیں کیونکہ یہ ٹھیکیدار بلڈرز ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں یا ہمیں میں ذرا اسی کو کلاس میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں اشتہارات دیتے ہیں جو ہم ان کے ساتھ پوری عوام بھی ملی ہوئی ہے وہ پلاٹ لے رہی ہے وہاں پہ انفارچونیٹلی سارے بیٹھ کے سب اپنے اپنے حصے کا پرابلم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں پھر اتنا بڑا پرابلم 2-3 دن آپ کا رونا دھونا یہ آپ کا 2-3 دن کا رونا دھونا ہے اور اگلے ہفتے سے بزنس ایز یوزول ہوگا وی ول بیک ٹو دا سیم. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ موضوعات بھی ڈسکس کیے ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمیر یہ آئی ایگری. عمیر نیازی صاحب میں اسی لیے ذرا سوال ڈائریکٹ یہ کروں جیسے کلاسز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ موضوعات انفارچونیٹلی ان دنوں کے موضوعات ہیں پانی ذرا بیٹھے گا دوبارہ دوسرے موضوعات کی طرف لگ جائیں گے. اس پہ آپ بلیم کیجیے اگر میڈیا کو تو میں اس سے بھی انکار نہیں کروں گا لیکن ظاہر ہے جو مسئلہ حل کرنا ہے اجاگر میڈیا کو مسلسل کرنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ حل کرنا ہے بہرحال وہ سیاستدانوں کو ہی کرنا ہے. ابھی آج ہم ایک ڈیبیٹ ریکارڈ کر رہے تھے اور وہ کل اس کو باقاعدہ نشر کریں گے کل پرسوں کہ بھائی ہم عجیب ملک ہیں پانی زیادہ آ جائے ہم کہتے ہیں ہائے ہم برباد ہو گئے ہم ڈوب گئے پانی کم ہے ہم کہتے ہیں ہائے ہم برباد ہو گئے ہم پیاسے ہیں لیکن ڈیم نہیں بنانے ہم نے. اور ہم نے متعلقہ منسٹر سے پوچھا سب کی یہ رائے تھی کہ مسئلہ یہ کہ یہ ایشو پولیٹیسائز ہو جاتا ہے اور مسئلہ یہ کہ ایک پارٹی کو دوسری پارٹی پہ ایک سیاستدان کو دوسرے سیاستدان میں اعتماد ہی نہیں ہے. اس کو لگتا ہے یہ ڈیم بنائے گا تو میرے حصے کا پانی چوری کرے گا اس کو لگتا ہے میں اس ڈیم پہ میری یہ سیاست چلے گی اس کو لگتا ہے یہ. آپ چونکہ اس وقت ظاہر اپوزیشن پارٹی ہیں باقاعدہ اگر کوئی ایسی ڈیبیٹ ہو اگر کوئی ایسا فورم ہو کہ جہاں پر آپ کو بھی اپنے کٹر سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھنا پڑے جس میں کوئی سیاست کچھ نہ ہو کہ بھائی اگلے 10-20 40 50 100 سالوں میں یہ ڈیم بننے چاہیے اس میں یہ فریم ورک ہونا چاہیے تو پی ٹی آئی بنے گی اس کا حصہ. اچھا دیکھیں آپ کے شو سے پہلے کلاسا صاحب میں اسی چیز پہ بات کر رہے تھے. دیکھیں جو ڈیمز والا ایشو ہے نا اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. دیکھیں پولیٹیکل عدم توجہ کی وجہ آپ دیکھیں ڈیم کی ایک تو کنسٹرکشن کی ٹائم لائن ہے. کوئی بھی ڈیم کسی بھی حکومت جو پروجیکٹ لانچ کرے گی اس کے دوران میں اس نے کمپلیٹ نہیں ہونا. اگر آج کسی نے رکھا ہے اس کا پھیتا کوئی اور کاٹ رہا ہوگا. سیکنڈلی بہت بڑی فنڈنگ انوالوڈ ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ڈیکیڈز آف ڈیم کا پروجیکٹ شروع کیا 10 سال میں 10 ڈیم بنانے تھے مگر ظاہری بات ہے جب گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی وہ چیزیں بیک برنر پہ چلی جاتی ہیں. پھر ساتھ ساتھ ایشوز کیا ہیں کہ کمپیٹنگ ایشوز ہیں. دیکھیں ہم آج پانی کی بات کر رہے ہیں مگر ہمارے واٹر ٹیبل کا بھی سیریس مسئلہ ہے. دیکھیں اگر لاہور کی ہم بات کر رہے ہیں تو لاہور کا پانی کتنے 100 فٹ نیچے چلا گیا. لاہور کی جو 1980s میں صورتحال تھی وہ آج نہیں ہے. اگر روڈا کی کسی دور میں بات ہوئی تو وہ کس لیے بات ہوئی کہ لاہور کے ارد گرد جھیلیں کریٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریزروائر ہے وہ دوبارہ سے ریچ آ جاؤ. مسئلہ کیا ہے دیکھیں ہماری کنٹینیوٹی نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک پن پوائنٹ کیا کہ ہم سیلاب کے دور میں سیلاب کی باتیں کریں گے مگر دیکھیں ہم وہ بد نصیب قوم ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے مطلب $1 بلین کے لیے تو کشکول اٹھایا ہوا ہے مگر سالانہ $29 بلین کا پانی سمندر بورڈ کرتے ہیں. $29 بلین کا پانی جی جب اتنی بے حسی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات عمیر صاحب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کنٹینیوٹی نہیں ہو رہی ہے تو پاکستان کے 100 مسائل کی وجہ ہے لیکن اور ایسا ہونا نہیں چاہیے ہیونگ سیڈ دیٹ لیکن پھر بھی آپ کو تو پھر بھی تھوڑا ٹائم مل گیا. 88 سے 99 تک تو کتنے 11 سال میں 4 حکومتیں 18 مہینے 16 مہینوں میں گھر جاتی تھیں. وہ بھی غلط تھا یہ بھی غلط ہے تو یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے ہی لیکن اس کا پھر ایک حل یہ بھی ہے نا کہ سیاسی جماعتوں کے جو میچور لوگ ہیں وہ آگے آ کر اس بات پر تو اگری کریں. اس کا نام کچھ بھی دے دیں میثاق پاکستان نام اچھا نہیں لگتا تو کوئی میثاق معیشت اچھا نہیں لگتا تو کوئی اور نام رکھ لیں لیکن یہ ہو کہ بھائی یہ ہماری کنسسٹنٹ پالیسیز ہیں. میں حکومت میں ہوں گا بدامی ہوگا کلاسرا ہوگا یا عمیر ہوگا بھائی یہ پالیسیز پاکستان کی حکومت یا ریاست کی پالیسیز ہیں. ڈیم سے متعلق واٹر سیکیورٹی سے متعلق اس پر حرف نہیں آنے دیں گے. اس پر فنڈنگ جاری رکھیں گے. اس پہ کریڈٹ لینے کے چکر میں بیڑا غرق نہیں کریں گے. یہ تو کمٹمنٹ شو ہونی چاہیے پارٹی کی طرف سے. نہیں عمیر صاحب
دیکھیں واٹر اسکارسٹی جتنا بڑا ایشو بن گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے سینسٹیو ایشو اس وقت ہے بھی یہی. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفنس کی طرف ایک فتوحات دے دی ہیں، ہمارا اپر ہینڈ ہے، تو اب ہمیں باقی جتنے اپنے ریسورسز ایٹ ہینڈ ہیں وہ اپنی اس چیز کو سیدھا کرنے میں لگانے چاہیے. کیونکہ دیکھیں نہروں کا روح بھائی نے ذکر کیا، دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم لڑے ہیں. اگر آج دیکھیں، آج جس طرح سے وہ ابھی آپ نے این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کے چیف سے بات کر رہے تھے، دیکھیں آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چنیوٹ ڈوب رہا ہے تو کیوں نہیں چنیوٹ براج بنا ہوا؟ اور نیچرل اللہ تعالیٰ نے پہاڑیاں سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں، ایک براج بن سکتا ہے، آپ پانی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کر رہے. اسی طرح اور نیچرل سائٹس موجود ہیں جن پہ کام ہو سکتا ہے، مگر وہ ہوگا تب. میں وہی کہہ رہا ہوں پولیٹیکل کنسنسس کے لیے آپ اپنی ولنگنس شو کریں نا. ہم تو ساری پارٹی سے ہی بات کر رہے ہیں کہ بھائی لڑتے رہنا، سیاسی اختلافات کریں کہ ان چیزوں میں بیٹھو یار. دیکھیں یہ تو لائف لائن ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ واٹر سٹاف سے ہم واٹر سٹریسڈ کنٹری بن گئے ہیں، واٹر سٹاف کنٹری میں جا رہے ہیں. مطلب پاکستان ٹاپ 5 نیشنز میں ہے جس کا یہ وہ حال ہونے والا ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہماری واٹر یوٹیلائزیشن، واٹر مینجمنٹ دنیا کی 4تھی ورسٹ واٹر مینجمنٹ ہے. حالات اتنے خراب ہیں اور واٹر مینجمنٹ کا یہ عالم ہے. اور 30 سے 35 دن کا پانی ہوتا ہے ہمارے پاس. دنیا کا نارم یہ کہ 120 دن کا ہونا چاہیے. انڈیا کے پاس 220 دن کا ہے، امریکہ کے پاس 900 دنوں کا ہے. اور حال ہی خراب ہے ہمارا. ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں ذرا، اور بریک کے بعد ہم آتے ہیں ذرا. ناظرین کرام، اس میں آپ کے بعد خوش آمدید کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب رؤف کلاسرا صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عمیر نیازی صاحب. ہم ذرا جاتے جاتے کوئکلی ذرا کچھ یہ ملکی سیاسی پولیٹیکل جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ کامنٹ لے لیتے ہیں. ذرا سب سے پہلے تو عمیر نیازی صاحب یہ تو بتائیے گا یہ جو آپ نے قائمہ کمیٹیوں سے عمران خان صاحب نے کہا استعفے دینے ہیں، تو یہ ہو گئے نا استعفے؟ چونکہ ایک کرٹیسزم ہی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جناب جو باقاعدہ طریقہ کار ہے وہ ظاہر آپ بہتر جانتے ہیں چونکہ آپ پارلیمان سے وابستہ ہیں، وہ فالو نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ٹیکنیکلی استعفے ہوئے نہیں ہیں پارلیمانی کمیٹیوں والے. اچھا نہیں، ٹیکنیکل اس میں ایشو نہیں رہنا کیونکہ پارٹی میں باقاعدہ میسج چلا ہے. عامر ڈوگر صاحب ہمارے چیف ویپ ہیں، ان کے پاس استعفے جمع کرائے جا رہے ہیں اور منڈے کو اجلاس بھی ہے ہمارا. یہ سارے جائیں گے اسپیکر چیمبرز میں، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی اپنے استعفے جمع بھی کرا دیں گے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے حد تک یہ ہے کہ تمام کے ہاں جی وہ تو ڈیسائیڈڈ ہے. اور عمیر صاحب کیا پارٹی میں اس حوالے سے ڈسکشن نے جنم لے لیا ہے باقاعدہ کہ اب اگلا مرحلہ عین ممکن ہے کہ ایوان سے ہی باہر نکلنے کا ہو؟ دیکھیں ممکنات میں سے تو ہو سکتا ہے، مگر دیکھیں خان صاحب نے ایک جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس چیز میں سارے چھوڑی ہے نا، وہ دیکھنے والا لاہور کا الیکشن ہے جو میاں اظہر صاحب کی ڈیتھ کے بعد وہاں بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کا بائیکاٹ نہیں کیا. اور ان سیٹوں کا کیوں بائیکاٹ کیا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھیں یہ آپ سے بلیٹنٹلی چھینی گئی ہیں. اور چھینی کس لیے گئی ہیں کہ 9 مئی کے آڑ میں ان لوگوں کو فکس کیا گیا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے حق میں بولتے تھے، ووکل تھے، انہی کو سزا دی گئی. یہ ایسے ہوا میں بات نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں سب سے پہلے سرگودا والا ٹرائل چلا تھا. سرگودا والے ٹرائل میں جو کنسپریسی کے گواہ پیش ہوئے تھے انہوں نے صرف 16 بندوں کو امپلیکیٹ کیا تھا. ان 16 میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہوئے ہیں، ان تک تو آج تک گرم ہوا بھی نہیں گئی. مگر بعد میں جب یہ گواہ فیصلہ باد تک پہنچتا ہے تو یہ کنسپریسی والے ملزمان 65 پہ پہنچ جاتے ہیں، تو ساروں کو ہی روپ کر دیتے ہیں. تو اس وقت بنتا ہے کہ پارٹی کا ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی قربانی کو ویٹیج دینا. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خان صاحب نے سے نکلنے سے متعلق آپ نے لاہور الیکشن کا تذکرہ کیا تھا. آپ کہہ رہے لاہور الیکشن کا ماحول دیکھ کے پھر فیصلہ یا پھر کوئی لائے عمل بنے گا اس متعلق؟ ان دونوں کا تعلق نہیں سمجھا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایمیننٹ ہوتا نا، جس طرح سے ایک پرسپشن چل رہی ہے کہ اسمبلیوں سے نکلنے، تو پھر لاہور میں کا الیکشن بھی نہ لڑتے، لاہور کا الیکشن کا نہ لڑتے. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آن کارڈز ہو سکتا ہے، مگر یہ کوئی قریب کی شاید فوری طور پر نہیں تھی. کلاسرا صاحب یہ عمیر صاحب جو کہہ رہے میکس اے لاٹ آف سینس کہ ظاہر اگر ایوان سے ہی نکلنا ہوتا تو شاید یہ نہ کرتے کہ لاہور کے الیکشن میں حصہ لیتے. خیر خان صاحب بادشاہ آدمی ہے تو کر تو کچھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو کلاسرا صاحب آپ کو کیا سمجھ آئی کہ پھر یہ پارلیمانی کمیٹیوں سے انخلا، یہ اس کے پیچھے کیا سوچو گی اور کیا ایک اچھا فیصلہ ہے؟ اچھا نہیں ہو کہ پی ٹی آئی کے لوگ پارلیمانی کمیٹیوں میں بیٹھے ہوں اور حکومت کے لیے درد سر بنے، ڈاکیومنٹس مانگے، چیزیں مانگے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی خاص طور پہ. یہ اچھی سیاسی حکمت عملی ہے کلاسرا صاحب آپ کے خیال میں؟ 2-3 چیزیں، بڑا اہم سوال ہے آپ کا. ایک تو اگر پی ٹی آئی میں عمیر نیازی بھائی، عامر ڈوگر صاحب اور 2-4 علی محمد خان صاحب جیسے لوگوں کی سننی جاتی تو میرا خیال ہے پارٹی اس حال تک نہ پہنچتی. کیونکہ پارٹی کے ساتھ ایک جو سب سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے جو اس وقت بھی ہوئی تھی، 2022 میں بھی ہوئی تھی،
کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت پارلیمنٹ سے بہر ہیں وہ خان صاحب کو جا کے کوشچن کرتے ہیں کہ جناب ہم بیٹھے پارلیمنٹ میں کیا کر رہے ہیں, ہمارا کیا کام ہے وہاں پہ, آپ اسمبلیوں سے ریزائن کریں, آپ کمیٹیوں سے ریزائن کریں, چیئرمین شپ سے کریں. اور سیم ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا 2022 میں کہ وہ تمام لوگ جو یہاں سے سینٹر سے عمران خان صاحب سے انہوں نے اسمبلیاں توڑوائیں, پھر استعفے دلوائے اور پھر جا کے پنجاب کی حکومت کے پیچھے پڑ گئے تھے. اپنی حکومت 1.5 سال رہتا تھا ان کی حکومت کا, اپنی حکومت توڑوا کے محسن نقوی صاحب کو وہاں بٹھا کے پورے اہتمام کے ساتھ مہینے بعد پوری پارٹی جیل میں بیٹھی تھی, یہ ایڈوائزر تھے. اب آپ بالکل ایگزیکٹلی وہی کام آپ کر رہے ہیں کہ جو اندر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے, کوئی رولا ڈالا ہوا ہے, کوئی آپ کی پریزنس موجود ہے. کمیٹیز میں خود جاتا ہوں, ڈیلی جاتا ہوں, پچھلے 24-25 سال سے میں کور کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے لوگ بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں, مطلب ایون جنید اکبر صاحب پہ اگر انیشلی مجھے تھا تھوڑا سا کہ شاید وہ نہ پرفارم کر سکیں, بٹ آئی مسٹ سے کہ ریسنٹلی انہوں نے بڑا پک کیا ہے, اینڈ ہی واز رننگ دا کمیٹی لائک اے ویری پروفیشنل اینڈ ویری ڈگنیفائڈ مینر. بڑا اچھا وہ کر رہے تھے, ان کے ممبر بڑے اچھے کر رہے تھے. تو ان کی ایبسنس میں تو اب گورنمنٹ نے کہا ہوگا جان چھوٹی یار, چلو یار اچھا ہی ہو گیا. میرا بھی یہ خیال, بلکہ بیوروکریسی, کیونکہ پیپلز پارٹی نواز لیگ والے وہ اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے, وہ کمپرومائزڈ ہیں بڑی حد تک. تو یہ جو وہاں بیوروکریسی کی تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی, تھوڑی سی پولیٹیشنز کی, کسی اور لوگوں کی, پی ٹی آئی والے کر رہے تھے. سب سے بڑی بات ہے آپ کو فورمز ملے ہوئے جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں, میڈیا بیٹھا ہے, رپورٹ ہو رہا ہے, تو اب آپ وہاں پارلیمنٹ سے باہر آئیں گے اور جو خان صاحب لے کر آئیں گے اور ان کو لانے والے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے 2022 میں خان صاحب کو مجبور کر دیا تھا, کیونکہ ہم بہر آ گئے, خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہے, وہ ایم این اے نہیں ہے, وزیر نہیں ہے, تو پنجاب میں کیوں. آپ کو بالکل حیرت نہیں ہوگی اگر اگلے کچھ مہینوں میں پی ٹی آئی اسمبلیوں سے بھی استعفے دے بیٹھے. میرا خیال ہے کام کروائیں گے وہ تمام لوگ جو اسمبلیوں سے بہر ہیں, وہ خان صاحب سے کام کروائیں گے, ان کو کوالٹی. اچھا ایک چیز دوسری, آپ ذرا سمجھداری دیکھیں, ابھی جو آپ نے سوال پوچھا کہ لاہور والا الیکشن کیوں لڑیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ باقی جتنے بھی الیکشنز ہیں وہ سارے آپ کو نہیں لڑنے چاہیے, تو لاہور والا کیوں الیکشن؟ اس کی وجہ ہے لاہور میں یہ ممکن ہے کہ الیکشن یہ جیتیں گے, یہ موسٹ پرابلی, کیونکہ وہاں پہ ان کی اپنی برادری کا ووٹ ہے, حماد اظہر کا, پھر ان کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے والد صاحب کا نام تھا, عزت تھی, اور ان کا ایک ہمدردی کا ووٹ پڑے گا ان کو, سو وہ سیٹ انہوں نے جیتنی ہے. اب وہ جیت کے خان صاحب اور ان کی پارٹی یہ بیانہ بنائے کہ دیکھا ہم چاہتے تو پورے کے پورے الیکشن جیت سکتے, لاہور میں بھی ہم الیکشن جیت گئے. سو اسی لیے اس کو انہوں نے بنیاد بنا کے باقی الیکشنز کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ ہم وہاں پہ وہ جو تھے وہ ہم اس کو نہیں کر رہے. لیکن ایک چیز سمجھیں, آپ اگر ان کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کر رہے ہیں, عمر ایوب کے ساتھ, شبلی فراز کے ساتھ, احمد بچر صاحب کے ساتھ بالکل اچھا کر رہے ہیں, فیئر انف, یا زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ, تو پھر آپ نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کیوں فل کر دیا, آپ نے محمود اکچر صاحب کو کیوں لگا دیا, آپ نے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا, ان کا عمر ایوب صاحب کا, شبلی فراز صاحب کا انتظار کیوں نہیں کیا آپ نے سینٹ میں, آپ نے وہاں پہ ان کو پوری کوشش تو پہلے یہی کریں گے کہ ان کو ریسٹور کروا لیں, نہ ہوا تو پھر یہ ہوگا. نہیں, اس میں بات سنیں, آپ نے جو پہلا سٹانس تھا آپ کا یہی تھا کہ ہم سولیڈیرٹی میں کھڑیں گے, کسی کے لیے ہم فل نہیں کریں گے. اگر آپ نے روزانہ کی بنیادوں پہ اپنے پلان چینج کرنے ہیں, آج کمیٹی سے نکال دو, چیئرمین سے ہٹا دو, آج آپ اپوزیشن لیڈر رکھیں گے, آج نہیں رکھیں گے, آج الیکشن جو آ کے 10 سیٹوں پہ لڑیں گے, 1 پہ نہیں لڑیں گے, اٹ شوز ہیوج میسو کنفیوژن. یہ پولیٹیکل کنفیوژن ہے. اس سے لگتا ہے کہ خان صاحب کو اس وقت پولیٹیکل ایڈوائس نہیں مل رہی, ان کو وہ لوگ جا کے ایڈوائس کر رہے ہیں جو نان پولیٹیکل ہیں, اور اسپیشلی وکلا اس میں زیادہ ہیں, ان کا اپنے اینگرز ہیں, اپنی ان کی پارٹیز ہیں, اور سارے کے سارے وہ گینگ اپ ہوئے ہیں جو پارٹی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ 2 گروپ ہیں, اور میں آپ کو بالکل اتھارٹی پہ کہہ رہا ہوں, مہر بھائی آپ پتہ نہیں اس بات کو کنفرم کریں یا نہ کریں آن سکرین, پارٹی کے اندر بڑی شدید وہاں ریزسٹنس ہے کہ خان صاحب کے فیصلوں کے خلاف. محمود اچھر کا فیصلہ کیا اس پہ بڑے سخت ہے, انہوں نے آگے آ کے ضمنی الیکشن کا کیا اس پہ بڑا سخت ریئیکشن ہے. ابھی انہوں نے استعفے دلوائے ہیں, دے رہے ہیں, لیکن نو باڈی از ہیپی. تو اس لیے عمر بھائی آپ مانیں گے ٹی وی پہ تو بالکل نہیں مانیں گے, میرا خیال ہے ڈکٹیٹرشپ والے فیصلے پولیٹیکل فیصلے نہیں ہیں ان کے. عمر بھائی ایک رائے کئی سینئر اراکین کی مختلف تو ہے خان صاحب کی اس حوالے سے نا, ظاہر ہے جمہوریت ہے نا, پھر رائے تو ہوتی ہے. بالکل رائے تو ہوتی ہے اور رائے رکھنی بھی چاہیے, مگر جہاں ظاہری بات ہے خان صاحب کا حکم آ جائے وہاں سب خان صاحب کی آواز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جہاں تک دیکھیں نا اچک زئی صاحب کا تعلق ہے, دیکھیں فیصلہ خان صاحب نے کیا, مگر جو روح بھائی نے بات کی نا ایک امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر, بات ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح سے پورٹرے ہی نہیں کیا. مطلب میں یہ اس چیز کو ایڈمٹ کروں گا کہ ہمارے لوگ بھی اسی طرح جارحانہ پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں. آپ ہمارے بندے جنید کی اسپیچ اٹھا لیں, اسد کیسر صاحب کی اٹھا کے دیکھ لیں, شاہد خطرک کی اٹھا کے دیکھ لیں, مطلب آپ کو وہی کانٹینٹ نظر آئے گا جو اچک زئی صاحب کی اسپیچ میں ہوگا, کوئی ڈفرنٹ نہیں ہوگا. مگر ہے کہ ظاہری بات ہے کہ
کنوے اس طرح سے نہیں ہوتا. کئی دفعہ چیزیں ہوتی ہیں ہم اپنے لوگوں کو شاید لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں, مگر اوور آل ابھی دیکھیں. لیکن سر خان صاحب کو یہ فیڈ بیک نہیں پہنچا نا عمیر بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے, ورنہ ہوتا ان کا فیصلہ مختلف ہوتا ہے نا. نہیں دیکھیں اس وقت جو یہ فیصلہ ہوا ہے یہ اور تناظر میں ہوا ہے. دیکھیں ہم الائنس کا حصہ ہیں اس وقت. میرے خیال سے خان صاحب امپورٹنس دے رہے ہیں الائنس کو اور الائنس کو فور فرنٹ پہ لا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے 24 نومبر تک جتنی لڑائی لڑی ہے اپنے سر پہ لڑی ہے اور اس کی ہم نے 9 مئی میں بھی پرائس پے کی ہے, 24 نومبر بھی پے کی ہے. اب ظاہری بات ہے اب آپ چاہتے ہیں مل کے لڑائی لڑیں تاکہ ساری پرائس پے کریں لائٹر سائڈ. نہیں سارے نہیں کریں گے. دیکھیں پاسٹ سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے. دیکھیں اپوزیشن میں جب پیپلز پارٹی رہی کس کو آگے رکھتی تھی؟ نواب زادہ نصراللہ صاحب کو آگے رکھتی تھی. اس وجہ سے نہیں رکھتی تھی کہ ان کے پاس عددی تعداد زیادہ تھی. ایک فیس چاہیے ہوتا. جب ظاہری بات ہے آپ کے بندوں کے لیے گراؤنڈ لمیٹڈ کر دیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی فیس چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مناسب فیسز ہیں, سامنے آئیں گے تو اگلے 2-3 ماہ میں ہلچل ہونے کی گنجائش ہے. ذرا ٹورڈز دی اینڈ کلاسرا صاحب یہ اس میں جی چھوٹی سی بات. ابھی یہ عمیر بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ماضی سے بندہ سیکھتا ہے, تو خان صاحب کو تو ماضی سے زیادہ سیکھنا چاہیے تھا. ان کے حامد خان صاحب کی ایک باقاعدہ ان کا ٹی وی شو میں ہے کہ خان صاحب سے جب ملاقاتیں ہوئی ان کی حکومتیں اسمبلیاں توڑوانے کے بعد, تو خان صاحب نے ان کو کہا جی مجھ سے بہت سارے غلط فیصلے کروائے گئے ہیں اور اگر مجھے ان سے اسمبلیوں سے استعفے یا اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. ریکارڈ پہ کہا ہے خان صاحب نے. تو 2 سال بعد 3 سال بعد خان صاحب اسی بیک ٹو اسکوائر 1 چلے گئے ہیں. سیکھنے کی بجائے وہ دوبارہ وہی فیصلے کر رہے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے تھے. عمیر صاحب سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. ابھی عمیر صاحب کو لگتا ہے کہ ابھی اس مرحلے سے دور ہے پارٹی کے, پارلیمان سے باہر ہے. بھائی ابھی تسلی رکھیں, یہ تسلی رکھیں خان صاحب کو, ذرا ان کو وکیلوں کو ملا. ابھی اس پارٹی کے ساتھ پتہ کب سے کرائسس آنا شروع ہوا ہے. نو آفنسز ٹو اینی ون, بڑے اچھے لوگ ہیں. جب سے یہ پارٹی یہ بڑے بڑے وکیلوں کے ہاتھ میں گئی ہے, بگ گنز بگ نیم جن کے آپس میں بڑے خوفناک ریولریز ہیں, ان کو پولیٹیکل سوچ ان کی اس طریقے کے نہیں ہے. میں نام لینا شروع کروں تو بہت سارے دوست ناراض ہو جائیں گے. آخری سوال پہ جم کر رہا ہوں, آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. پھر ملتے ہیں. یہ میں آپ کا نقطہ سمجھ گیا. نہیں کلاس صاحب, یہی خان صاحب نے اب جو ٹویٹ, جس طرح کل جو ٹویٹ ہوا ہے اور کل جو بات کی انہوں نے ظاہر فورسز کے سربراہ, بس کوئکلی 1 منٹ کا ٹائم ہے دونوں کے پاس سر, وائنڈ اپ کرنا ہے سر. تو اس کا مطلب تو ہے نا خان صاحب کو اب یہ لگ رہا ہے وہ کنونس ہو گئے کہ مذاکرات کا چکر نہیں ہے. اب تصادم سے ہی کچھ نکلا تو نکلا, اس لیے اسمبلی سے بھی باہر آؤ, کمیٹی سے بھی باہر آؤ, اس کو بھی للکارو اس کو بھی للکارو. اب نہیں کل تو ایکسٹریم, کل کا جو ٹویٹ ہے وہ تو سخت ترین ٹویٹ ہے نا. تو ہم کو لگ رہا ہے کہ بھائی اب بات چیت سے کچھ نہیں نکلنا, پھڈے سے کچھ نکل آیا تو نکل آیا. بس کلاسرا صاحب یہ تو پچھلے 3 سال سے یہ پھڈے ہی ہو رہے ہیں. یہ کوئی مطلب روزانہ کی بنیاد پہ والیوم بڑھایا جاتا ہے. اب تک تو میں نہیں دیکھا کہیں پہ کوئی تھوڑا سا کوئی ریلیف کا یا کہیں پہ کوئی تھوڑا سا پیچ آیا وقتی طور پر. اگر کوئی ہفتہ 2 ہفتہ, خان صاحب تو بلیو کرتے ہیں کیونکہ وہ فاسٹ بالر ہیں کہ باؤنسر ماریں گے, آپ تھوڑا سا ان کو کارنر میں لے کے جائیں گے تو ہک کرے گا تو پھر اس کے بعد یہ کھلاڑی آؤٹ ہوگا. خان صاحب کا تو مزاج ہے. لیکن ہیمد سیٹالجی سے ایک اور آپشن بھی تھا خان صاحب کے پاس کہ وقتی طور پر اب تھوڑا سا اپنے کو ودرا بھی کرتے. پالیٹکس میں چلتا رہتا ہے, ریٹریٹ بھی حصہ ہوتا ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے, لیکن وہ فی الحال خان صاحب اسٹریٹجی ہوتی بڑے بڑے ہوتی ہے. خان صاحب تو اس میں بلیو ہی نہیں کرتے. عمیر صاحب کا خیال یہ ہے کہ مسلسل ہٹ کرنے سے, یہ مسلسل لڑنے سے شاید ریزلٹ بہتر آتا ہوتا. تو آپ کی دفعہ تو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کا یہ جو ریزلٹ والا ہے نا کہ شاید وہی مطلب لڑنے بھیڑنے سے, تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب چل رہے ہیں اس کے نیوٹن کے 3rd لا پہ. وہ کہہ رہے ہیں ایوری ایکشن ہیز ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. صاحب یس, تو خان صاحب نیوٹن کا جو 3rd لا انہوں نے رٹا ہوا ہے کہ ہر ایکشن کے ریئیکشن ہے. انہوں نے ہر شے کے ریئیکشن ضرور دینا ہے اور زیادہ سخت دینا ہے. عمیر صاحب ساری کشتیاں جلائی دی ہیں کل, تو پھر میرا خیال ہے اب کوئی اور ہی پروگرام ہے پھر بس آخری سر. نہیں دیکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نا ریئیکشن کی بات نہیں. دیکھیں ہم ایک انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, ہم انسٹیٹیوشنل اوور ریچ کی بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنا کام کرے, لڑائی ہی اس چیز کی ہے. اب دیکھیں اس کو ڈکٹیٹ کرنے کی ہم پوزیشن میں تو نہیں ہے. ہم پن پوائنٹ ہی کر سکتے ہیں. اگر پن پوائنٹ کو آپ کہیں کہ ہم ریئیکشن دے رہے ہیں تو یہ بھی اور طرح کی بات ہے کہ جب تک ہے پالیٹکس کر رہے ہیں, ایک نظریے کی پالیٹکس کر رہے ہیں, تو اس ایشو کو تو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اوور ریچ نہیں ہے اس کو ثابت کر دیں. دیکھیں ہمارے الیکشن سے چھننے سے لے کے ان سزاؤں کے آنے تک سارے فیکٹرز کو جوڑ کے دیکھ لیں. کوئی کہہ دے کہ یار ان چیزوں میں مداخلت نہیں ہے تو ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اب چلیں ٹھیک ہے, ختم ہو گیا. بہت شکریہ جناب عمیر نیاز صاحب, جناب روف, تمام تر لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ہم نے آخر میں سیاست کی بات کی لیکن ناظرین اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. چل ابھی صورتحال بہت سخت ہے
اور جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے PDM ہے اس کے روح رواں کہہ رہے ہیں کہ ورس از ناٹ اوور یٹ، اور اگلے 24-48 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ. زندگی صحت رہی تو ملتے ہیں کل انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.